الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم آج یہاں جمع ہونے کے موقع نصیب ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے پاکستان خصوصاً بلوچستان کے معزز میڈیا حضرات، صحافی برادری اور یہاں موجود تمام معزز مہمان اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے موضوع ہے افغان ریفیوجی کے بارے میں، جو آج کل گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم لوگوں کو ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے کہ 31 اگست کے بعد یہاں سے آپ لوگ جا سکیں، اور اس کی عوض میں کچھ نکاتے ہیں جو میں نے آپ سب کو دیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کے بارے میں ڈسکسنگ کریں گے۔ سب سے پہلے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہم حکومت پاکستان اور عوام پاکستان کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مہاجر کے مشکل حالات کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ ہماری زندگی کو بہتر اور فلاحی کے لیے اپنی حمایت اور تعاون فراہم کیا ہے۔ دوسرا، آپ کی یہی مہربانی اور خلوص ہمارے لیے حوصلہ اور امید کے باعث ہے، اور ہم اس قیمتی تعاون کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں۔ دین اسلام اور مشترکہ رسم و رواج کے لحاظ سے افغان مہاجرین اور پاکستانی قوم کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم ہے۔ یہ مذہبی اور ثقافتی اشتراکات پر امن، بقا، باہمی بھائی چارہ بنیاد پہ بنے ہیں، جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس اتحاد کے تحفظ باہمی احترام دونوں اقوام کے لیے ایک روشن اور مضبوط مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ افغان مہاجرین درپیش سخت سردیوں، معاشی مشکلات اور مالی تنگ دستی کی جیسے سنگین مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ اس مسئلے نے ان کی زندگی کو نہایت دشوار بنا دیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی ہمدردی اور تعاون کے ذریعے ان کے حالات زندگی بہتر ہوں گے اور ان کے مسائل میں کمی آئیں گی۔ ہم اقوام متحدہ ادارے برائے مہاجرین یونیسیار اور دیگر فلاحی تنظیموں سے اس بات پر شکوہ کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو بروقت اور مؤثر امداد فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے ہم مہاجرین کو شدید مشکلات میں مبتلا ہے۔ ہم اس بابت میں توقع رکھتے ہیں کہ یہ ادارہ زیادہ سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ مہربانی کے مہاجرین کی فوری اور مکمل مدد کرنے کے اہم رول ادا کرے، تاکہ مہاجرین کے دکھوں میں کمی آئے اور ان کی انسانی حقوق کا مکمل خیال رکھے۔ ہم حکومت پاکستان سے نہایت ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ حسن نیت اجباری طور پر یا گروہی اخراج نہ صرف حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اچھے ہمسایہ ہونے، باہم احترامات کے بھی سخت خلاف ہے۔ مہاجرین کو اپنی جائیداد اور کاروباری مالی امور کے مکمل تصفیے کے لیے طویل وقت اور مناسب موقع درکار ہے، کیونکہ یہاں عرصے دراز سے ہم کاروبار اور لین دین کے سلسلے میں مختلف صوبوں لوگوں سے لین دین کیا ہوا ہے، جس میں طویل مدت کے لیے ہمیں وقت درکار ہے تاکہ ہم اپنی جائیداد، کاروبار کو تمام لین دین کو مکمل کر سکیں۔ ہمارے بچے اور اسکولوں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر فی الحال ان کو اخراج کیا گیا تو اس کے تعلیمی مستقبل کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ ہر خاندان کے لیے ایک بڑا فکر ہے، جو تعلیم اپنے بچوں کی نجات کے واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ برائے کرم طلباء کے بارے میں سنجیدہ توجہ دیں۔ آن جناب کے علم میں لاتا چلوں کہ افغانستان اور پاکستان کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ وہاں کے نصاب جو پڑھائے جاتے ہیں وہ پشتو اور فارسی میں ہیں، جبکہ پاکستان میں اردو اور انگلش دونوں نصاب ہے۔ اگر فوراً انہیں تعلیم کے بدل دیا جائے تو ان کو جو نقصان ہوگا وہ طویل عرصے تک پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بچوں کی تعلیم کی خاطر ہمیں وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ذہن